تواسین اقبال جلد اول، یہ کتاب ایس ایم عمر فاروق نے کتاب کا پہلا باب اقبال اور نیچے پہ ہے۔ اقبال اور نیچے میں جو مشابہت تھی اس کو عمر فاروق نے انتہائی خوبی سے بیان کیا۔ نیچے عیسائیت کے فلسفے کا کمزور پیروکار تھا اور توانا انسان بننے کا آرزومند تھا۔ اقبال اجمی تصورات گزیدہ مسلمان کو مجاہد بنانے کا خواہش مند تھا، مگر دونوں کے درمیان ایک فرق ہے۔ اقبال مسلمان کو ایک بار پھر حاکمیت خداوند کا قائل کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع اور فرما بردار بنانے کا گرویدہ تھا۔ نیچے کا مرد کامل تجلی سے محروم رہا کیونکہ وہ اسرار لا الہ سے واقف نہ تھا۔ یورپ نے دنیا کو جغرافیائی وطنیت کا تصور دے کر جنگ و جدل کو فروغ دیا ہے۔ خودی کی ترجمانی کرتے ہوئے اور وحدت الوجود کو رد کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں، خودی کی انفرادیت ذات باری کے حضور قائم رہتی ہے، اس میں ذات باری کی عزیت میں کچھ کمی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کو یہ اعزاز باری تعالیٰ نے خود بخشا ہے، یعنی رب العالمین نے خود ہی نو انسان کو احسن تقویم کا مقام عطا فرمایا ہے۔ قائم ہونے والی احسن ترین شے جب تک موجود رہتی ہے اپنی انفرادیت قائم رکھتی ہے، اور چونکہ وہ مخلوق سے اس لیے اسے خلق کرنے والے کے اندر جذب ہونے کا مقام نہیں مل سکتا، اور جب پوری تخلیق شدہ کائنات فنا ہوگی تو اس کے ساتھ وہ بھی فنا ہوگا، مگر خالق اسے ایک بار زندہ کر کے اسے اپنا جلوہ دکھائے۔ یورپ کے بعد اقبال کے فکر نے پلٹا کھایا، وہ وحدت الوجود سے الگ ہو گئے۔ اقبال قرآن حکیم کی وسعتوں میں اس قدر غوطہ-زن ہوئے کہ آخری گھڑی تک اس سمندر سے باہر آنے کا خیال تک پیدا نہ ہو سکا۔ فیصل نے ایک خط میں شکوہ کیا کہ اقبال نے انسانیت کی بہبود کو جنبش اور حرکت پہ تصور کیا ہے اور صوفیاء کرام کے سکون کو بھول گئے۔ یورپ میں قیام کی وجہ سے اقبال کی زندگی کے فلسفے میں ایک حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہوئی۔ اقبال سکون کی زندگی کو چھوڑ کر جدوجہد کی زندگی کی طرف گامزن ہوئے۔ پہلے انہوں نے زندگی کو اس طرح بیان کیا تھا: زندگانی جس کو کہتے ہیں فراموشی ہے، یہ خواب ہے، غفلت ہے، سرمستی ہے، بے ہوشی ہے یہ۔ اور یورپ کے قیام کی بات کہتے ہیں اقبال: راز حیات پوچھ لے خضر خجستہ گام سے، زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش ناتمام سے۔ اور یہ بھی کہا: فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ اسرار خودی میں افلاطون کو راہب دیرینہ کہا۔ ان کے خیال میں افلاطون نے یونانی فلسفے سے تصوف پر ایک اثر عظیم ڈالا ہے، جو تصوف کے ذریعے رہبانیت کی طرف چل پڑا۔ اس لیے ان کو افلاطون سے اعتراض تھا اور اسی لیے اقوام اسلامی کو زوال آیا۔ فارابی نے اپنی تصنیف میں ارسطو اور افلاطون کو ہم خیال ثابت کیا ہے۔ اقبال کے نزدیک یہ کوشش ناکام رہی ہے۔ اقبال اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ کیا تم نے سنا ہے کہ عہد قدیم میں ایک چراگاہ میں بھیڑوں کا ایک گلہ دشمنوں سے محفوظ اپنی نسل کی افزائش کر رہا تھا۔ آخر بدقسمتی سے جنگل سے شیر نکل آئے اور انہوں نے بھیڑوں پر شبخون مارا۔ شیر نے شہنشاہی کا کورس بجایا اور بھیڑوں کی آزادی سلب کر لی، اور وہ مرغزار بھیڑوں کے خون سے سرخ۔ اس ظلم و ستم کے متعلق فرماتے ہیں کہ جذب و استیلا قوت کا شیوا ہے، فتح قوت کا راز ہے۔ ایک سال گزرا تو بھیڑوں نے شیروں کو آرام کرنے کا طریقہ بتایا۔ ان سے کہا کہ میں روحانی قوت کا سرمایہ دار ہوں اور یزداں کی طرف سے شیروں کے لیے پیغمبر بن کے آیا ہوں، اور یہ سبق سنایا کہ نفی خودی سے زندگی محکم ہوتی ہے۔ شیروں کا گروہ سخت کوشی سے تنگ آ چکا تھا، وہ اس خواب اور نصیحت پہ کاربند ہو گئے، اور جو بھیڑوں کا شکار کرتا تھا خود بھیڑ بن گیا اور عمل سے محروم ہو گیا۔ اس طرح اقبال نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ نفی خودی سے غالب قومیں ضعیف ہو جاتی ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تصوف کے ذریعے
افلاطون کے تخیلات ہمارے خیالوں میں بھر دیے گئے۔ تصوف کے مشہور استاد شیخ اکبر ابن عربی نے افلاطون کے فلسفے کو قرآن کریم سے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ صوفیاء کرام کے رہبر عظیم بنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ افلاطون کا فلسفہ خواب دیدہ تھا اور اس کا فلسفہ خواب آور تھا۔ چونکہ افلاطون ذوق عمل سے محروم تھا، افلاطون راہب تھا اور اسے زندگی سے فرار کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اسے دنیا کے شور و شغب کے فلسفے کی طاقت نہ تھی اور اس کا نقش افیون خوردہ تھا۔ وہ ذوق عمل سے محروم تھا اور قومیں اس کے فلسفے سے تباہ ہوئیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یونانی فلسفہ اسلام پہ اثر انداز ہوا۔ اسلام کی تاریخ میں فلسفہ یونان ایک عظیم ثقافتی طاقت تھی جس نے اسلامی فلسفیوں کے نظر کو دھندلا دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ افلاطون کے استاد سقراط نے انسان پہ زیادہ سے زیادہ زور دیا تھا۔ اس کے خیال میں انسان کی زندگی کا مطالعہ کائنات یعنی نباتات، حیوانات اور اجرام فلکی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا یہ رجحان قرآن کریم کے زاویہ نگاہ سے بالکل مختلف تھا۔ قرآن کریم کے مطابق ایک معمولی مکھی بھی خدا کی رحمتوں سے نوازی گئی ہے۔ قرآن کریم میں بارے تعالیٰ نے تلقین کی کہ دائمی ہوا کی تبدیلیوں، شب و روز کی آمد و رفت، بادلوں کے سائے اور ستاروں سے بھرپور فرق پہ غور کرو، اس دنیا کا مطالعہ کرو۔ اقبال نے 1915 میں اسرار خودی کو پیش کیا۔ اس سے پہلے 1906 میں برگساں کی تصنیف کریٹو ایولیوشن چھپ چکی تھی، اور یہ دور تھا سائنسی ترقی کا جس میں آئنسٹائن کا نام سر فہرست تھا۔ اقبال نے ایک طرف تو افلاطون کے فلسفے کے خلاف احتجاج کیا کہ وہ نفی زندگی سکھاتا ہے، دوسری طرف زندگی کے روا دوا اور زندگی کے آزاد ہونے اور یونانی اثر سے دور قوت ارادی کی آزادی کا غلغلہ برگساں کے فلسفے میں پایا۔ برٹن رسل لکھتا ہے کہ زندگی کے آزاد ہونے کے متعلق جتنے استعارے اور تشبیہات برگساں نے دیے ہیں کسی نے نہیں دیے، اور اقبال نے اپنے جوش خودی اور حرکت کے فلسفے میں برگساں کے فلسفہ زمان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور اس نے زندگی کے عمل سے بھرپور قوت ارادی کی آزادانہ زندگی کا تصور پیش کیا۔ اقبال نے اسرار خودی میں وقت کے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس میں برگساں کے بیشتر تصورات نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ برگساں کے فلسفے پہ کڑی تنقید بھی ہے۔ برگساں زمانے کو ایک لکیر سمجھتا ہے جو بھی کھینچی جا رہی ہے۔ یونانی فلاسفر سمجھتا تھا کہ وقت ایک دائرے میں چکر لگاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر وقت کو ایک دائرے میں چلنے کے قائل ہوں تو وقت تخلیقی نہیں رہتا۔ برگساں اور اقبال میں صرف اتنا فرق ہے کہ اقبال زندگی کو مقاصد سے بھرپور ہونا ضروری سمجھتا ہے۔ اقبال زمانے کو جاوید کہتا ہے اور اسے نقش گر حادثات کا لقب دیتا ہے۔ زمان مسجد قرطبہ میں یہ حقیقت بخشتا ہے کہ وہ سیر فی کائنات ہے اور انسان کو پرکھتا ہے، لیکن بعد میں اقبال نے وقت کے نظریے میں ترمیم کی اور برگساں کے نظریے خلاف یعنی اندھی مشیت کے نظریے خلاف زمان کو بامقصد قرار دیا۔ افلاطون کے مطابق دنیا سراسر غیر حقیقی ہے۔ مقصود کے عنوان سے مندرجہ ذیل 3 اشعار ہیں۔ یہ تینوں کے فلسفہ حیات کو اعلیٰ طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اسپنوزا کہتا ہے نظر حیات پہ رکھتا ہے مرد دانشمند، حیات کیا ہے؟ حضور و سرور و نور و وجود۔ افلاطون کہتا ہے نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانشمند، حیات ہے شب تاریک میں شرر کی نمود۔ اقبال کہتے ہیں حیات و موت نہیں التفات کے لائق، فقط خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود۔ یعنی اقبال کے خیال میں افلاطون کا فلسفہ حیات یہ ہے کہ ہر ایک دانشمند انسان موت پہ نگاہ رکھتا ہے اور حیات کی حیثیت تاریک رات میں ایک شرر کی نمود کے برابر ہے۔ اقبال نے اپنے شعر میں حیات و موت دونوں کو التفات کے قابل نہیں سمجھا، کیونکہ ان کے خیال میں زندگی کی دوڑ میں محض خودی ہی ایسی چیز ہے جسے زندگی کا مقصود سمجھا جائے، لیکن خودی کو بلند کرنے کے لیے فطرت کو تسخیر کرنے کی تربیت اقبال میں موجود ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے یہ اشعار خود اپنے لیے ہی لکھے تھے۔ صدیوں میں کہیں
ایسا دانائے راز پیدا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال اپنے بنگلے جاوید منزل کے ایک کمرے میں بستر پہ موجود تھے۔ ان کے پاس جناب نذیر نیازی اقبال کے خطبات کا ترجمہ لیے بیٹھے تھے اور پڑھ کر سنا رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ پڑھ کے سنایا کہ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے، اقبال کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، ایک عجیب حالت طاری ہو جاتی ہے اور ان کی ہچکی بن جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے جو اس وقت ایک عرصے سے علیل کے فرمایا کہ اب تو آنسو بیماری کی وجہ سے خشک ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ میرے ایک قریبی دوست مولوی صاحب ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ چونکہ آپ نے ہندوستان کے مسلم عوام کے دلوں میں گھر کر لیا ہے، آپ کو مناسب ہے کہ آپ شرع کے مطابق داڑھی رکھ لیں۔ اقبال کی شاعری میں خوبی ہے کہ اگرچہ وہ منطق سے قائل نہ بھی کر سکے، لیکن ان کی شاعری کا سحر اور جذبہ دلوں پر اثر انداز۔ نیچے میں بھی یہی خاصیت ہے کہ اس کی منطق آپ کو یقین نہ دلا سکے تو اور بات ہے، کیونکہ بعض نقاد کہتے ہیں کہ اس نے فلسفے کو کچھ نہ دیا، لیکن اس کے جذبے کی شدت کی آگ نے جرمن قوم میں حرارت پیدا کر دی، اور وہ اس جذبے کی شدت سے قارئین کے دلوں پہ گہرا اثر قائم کرتا ہے۔ اس کو بغاوت کرنے اور جذباتی ہونے میں لطف آتا ہے۔ جیسے اقبال اسلامی کلچر کا علمدار ہے، اسی طرح نیچے بھی اپنی قوم کے لیے شجاعت کے جذبات ابھارنے اور انسان کی قدر و عظمت بڑھانے کا ذمہ دار ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دونوں نامور فلسفہ دان اپنے زمانے کی ذہنی پستی اور قنوطیت کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ نیچے نے شوپن ہاور کی زندگی سے فرار کے خلاف آواز بلند کی، اور اقبال نے صوفیانہ رہبانیت، نفی ہستی اور صوفیانہ گوشی نشینی کے خلاف جو صدیوں سے اسلام پہ اثر کر رہی تھی احتجاج کیا۔ نیچے کے نزدیک ایک جرأت رکھنے والا انسان جو زندگی کی تلخ حقیقت کو جانتے ہوئے زندگی کو اپناتا ہے، ایک مضبوط انسان ہوتا ہے، لیکن عیسائیت کے فلسفے کا پیروکار ایک کمزور انسان ہوتا ہے، اور اس لیے وہ زندگی سے فرار حاصل کرتا ہے۔ نے شوپن ہاور کی قنوطیت کی نفی کرتے ہوئے ایک رجائیت کے جذبات سے بھرپور فلسفے سے انسان کی قوت ارادے کو مکمل طور پہ آزاد کر دیا۔ شوپن ہاور انسان کی قوت ارادی کا دشمن ہے، وہ اسے کمزور سمجھتا ہے، لیکن نیچے قوت ارادی کی طاقت اور قوت پہ یقین رکھتا ہے۔ نیچے جو خدا سے منکر تھا، عیسائیت اور مذہب کا دشمن تھا۔ اقبال جو خدا کی ہستی اور مذہب کا علمدار ہے، ان کا فلسفہ سراسر مختلف ہے نیچے سے۔ اقبال کے مرد کامل کی شخصیت میں سیاسی دانشمندی اور باری تعالیٰ میں یقین کا امتزاج ہے۔ وہ پیغام صلح لائے گا۔ نیچے کے خیال میں زندگی محض کشمکش نہیں، جیسے ڈارون نے تصور کیا تھا۔ یہ کشمکش ایسی ہے جو قوت بڑھانے کے لیے ہے۔ قوت ارادی محض طاقت کے اظہار کے لیے ول ٹو پاور میں نمودار ہوتی ہے۔ نیچے کے متعلق تو اقبال نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کے فلسفے سے انہوں نے استفادہ نہیں کیا ہے۔ اقبال کے مرد مومن کا جائزہ لیں۔ اقبال کے مرد مومن میں ایک نئی شان ہے، اس کی گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان ہے۔ جب اقبال کا انسان مرد مومن بن جاتا ہے تو وہ مرد کامل کی طرح اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ اس کی روح توحید، رسالت، معرفت اور شریعت و طریقت کے علم و ادراک سے سرشار ہو جاتی ہے۔ وہ آسمان کا بھی ہوتا ہے اور زمین کا بھی۔ اس میں آفاق گم ہو جاتا ہے، وہ آفاق میں گم نہیں ہوتا۔ کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تقدیر اس کی غلام ہو جاتی ہے اور تدبیر اس کی معاون۔ وہ ابدیت کے دریچے پہ فائز ہو کر نیابت الہی سے فیضیاب ہوتا ہے۔ وہ راز کن فکاں ہے اور وہی زمین پہ اللہ کا خلیفہ۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قدرت کے مقاصد کے عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم،
دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، فطرت کے سرور ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سور رحمان۔ اقبال کے مرد مومن کے اجزاء ہیں اس کی روشن ضمیری، اس کا تحمل، اس کی ہمت، قلندری، روادری اور خصوصاً زیرکی اور عشق امتزاج۔ وہ ہر زمانے میں زندگی کی کشمکش میں مصروف ہے، کسی مقام پہ اسے سکون نہیں، وہ ذوق پرواز سے مسرور ہے۔ اقبال کا مرد مومن تقدیر کا غلام نہیں، وہ تقدیریں بدل سکتا ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ نیچے کا مرد کامل جسمانی طور پہ ایک مضبوط مرد آہن ہے جسے روح کی خبر ہی نہیں۔ نکلسن نے عربوں کی تاریخ میں قرآن شریف کی 2 آیتوں کا ترجمہ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان میں تضاد ہے۔ ایک آیت کا مطلب ہے کہ انسان آزاد ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور دوسری کا یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ علامہ اقبال نے نکلسن کو لکھا، یہ تضاد کی بکواس کیسی، جسے تم تضاد کہتے ہو وہ حقائق زندگی کے عین مطابق ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ صاحب ہمت کا دین ہے، مردان خدا کے کمالات قوت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اقبال کا مرد مومن جبر و قدر کے درمیان ہونے کے باوجود قوت حاصل کرنا چاہتا ہے اور تقدیر الہی خود ہی بن جاتا ہے۔ کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ اس میں شک نہیں کہ اقبال نے فرمایا ہے، مصاف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا۔ روحانیت کے ساتھ ساتھ قوت حیدری میں بھی یقین رکھتے تھے۔ میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی، تیرے نصیب فلاطون کی تیزی ادراک۔ میری نظر میں یہی ہے جمال زیبائی کہ سر بسجدہ ہیں قوت کے سامنے افلاک۔ نہ ہو جلال تو حسن و جمال بے تاثیر، نرا نفس اگر نغمہ ہو نہ آتش ناک۔ قوت کے سلسلے میں علامہ اقبال کو نیچے سے اثر لینے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ان کا روحانی سرمایہ قرآن کریم ہے۔ حکم الہی ہے کہ قوت حاصل کرو اور دوسروں پہ ہیبت قائم کرنے کے طریقے استعمال کرو تاکہ جنگ سے فراغت رہے۔ جو طاقتور ہے وہی جنگ سے بچ سکتا ہے۔ دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو سوز اپنا، یہ ایک مرد تن آساں تھا، تن آسانوں کے کام آیا۔ اللہ کا حسن ہر حسین شے میں نظر آتا ہے۔ کائنات کا یہ تصور اقبال میں اس طرح ظاہر کیا گیا ہے۔ حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، غنچے میں وہ چٹک ہے، کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک۔ انسان کا کام ہے کہ وہ کائنات کی تسخیر کرے، فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر۔ بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر۔ اقبال نے قرآن کریم کی 2 آیتوں کا حوالہ دیا ہے جن کے مطابق پروردگار وہی اللہ ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اس نے تمام چیزیں مقرر نظام کے مطابق تخلیق کی۔ اقبال نے پہلی آیت کو عام روز و شب یا سلسلہ وار زمانے کا اور دوسری آیت کو سلسلہ زمانے کا آئینہ تصور کیا ہے۔ سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات۔ دوسری آیت کے مطابق کائنات کی تخلیق کا عمل ایک ناقابل تجزیہ عمل بن جاتا ہے، جیسے آگ کی جھپک۔ یہ زمانہ محض ہے جو لمحوں کا سلسلہ نہیں بلکہ ایک زندہ نامی کل ہے۔ اقبال کہتے ہیں کائنات اور انسان کروڑوں صدیوں میں ترقی کرتے ہوئے زمانہ حاضر کی حالت میں پہنچتے ہیں، یعنی تخلیق کا عمل کروڑوں سالوں پر پھیلا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں خدا کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ کائنات ایک لمحے میں پیدا نہیں ہوئی،
یونانی فلسفے کی عقل پرستی سے منکر ہیں۔ یونانی سمجھتے تھے کہ کائنات عقل کی فعالیت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اقبال کے نزدیک محض عقل کائنات کے لیے کافی نہیں، اسے اس سے رابطہ رکھنا چاہیے جو عقل کے مقابلے میں زیادہ بنیادی ہے۔ برگساں کا جوش حیات اقبال میں عشق بن کے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک لاسانی طاقت ہے جو کائنات کی تمام تخلیق کی ذمہ دار ہے۔ عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات، علم مقام صفات، عشق تماشائے ذات۔ اقبال کا یہ فلسفہ واضح کرتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز کوشش ناتمام سے زندہ ہے۔ راز حیات پوچھ لے خضر خجستہ گام سے، زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش ناتمام سے۔